Assalamu alaikum dear viewers and students. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ये स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक्स ऑफ स्टडी बताए थे, जिनमें पहला जो हमारा टॉपिक था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस 2 में एक्ट्स के मुताल्लिक था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दूसरा टॉपिक है जो कि जिसका ताल्लुक है हुकूक फराइज या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के मुताल्लिक। तो सबसे पहले हमारा जो पहला हिस्सा है राइट के मुताल्लिक है कि राइट किसे कहते हैं। राइट को जब हम इसका लुग़वी मायने देखते हैं डिक्शनरी में, तो राइट से मुराद है कोई भी आपका इंटरेस्ट, आपका कोई बेनिफिट, वो किसी भी चीज से जो अटैच होता है, उस इंटरेस्ट को राइट कहते हैं। और जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं कि राइट से मुराद है ए रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, यानी ऐसा इंटरेस्ट जो कि रिकॉग्नाइज हो, तस्लीम शुदा हो उस इलाके में जहां पर इसे आप क्लेम कर रहे हैं, उस ममलिकत में जहां पर आप क्लेम कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड से मुराद ये है कि उसका सोर्स जो है या लॉ होगा या कस्टम होगा या कन्वेंशन होगा। तो अगर कन्वेंशन होगा तो वो कन्वेंशनल राइट कहलाएगा, कस्टम होगा तो कस्टमरी राइट कहलाएगा, और अगर लॉ होगा तो उसे हम लीगल राइट कहेंगे। खैर, रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज अ ड्यूटी, यानी ऐसा इंटरेस्ट जिसका एहतराम करना जिम्मेदारी कहलाई जाए, एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज अ रॉन्ग, और अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी तो वो एक कानूनी गलती तस्वर हो। ऐसे इंटरेस्ट को जो कि प्रोटेक्टेड हो, जिसकी रिस्पेक्ट करना लाजमी हो, और जिसको डिसरिगार्ड करना या उसका अदम एहतराम जो है वो कानूनन जुर्म कहलाए, ऐसे इंटरेस्ट को लीगल राइट कहते हैं। अब हम इसी राइट को जब क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसकी कितनी क्लासेस हैं जनरली जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं पर्सन के एतबार से, तो इसकी दो तरह की क्लासेस हैं। एक को हम राइट्स ऑफ गॉड कहते हैं और दूसरे को हम राइट्स ऑफ मैन कहते हैं। उर्दू में इसे एक को हुकूकुल्लाह और दूसरे को हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह इसको इसलिए कहते हैं कि ये वो राइट्स होते हैं जिनका ताल्लुक कम्युनिटी एट लार्ज से होता है, पब्लिक एट लार्ज से होता है, जो कि और इसमें अगर खिलाफ वर्जी की जाए तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है इन केस ऑफ वायलेशन वो बहुत वसी है, यानी इससे जो नुकसान होता है इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में वो पब्लिक एट लार्ज, अवामुन नास का होता है। लिहाजा इसलिए इस नुकसान को देखते हुए जो हमारे फुकहा हैं उन्होंने इन राइट्स को राइट्स ऑफ गॉड कहा गया है। हालांकि ये तमाम हकूक जो हैं इनको पैदा करने वाला, इनको देने वाला, अता करने वाला परवरदिगार है, यानी इससे ये मुराद नहीं है कि हुकूकुल्लाह से मुराद वो राइट्स हैं जिनका कोई परवरदिगार को फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये राइट्स ऑफ गॉड से मुराद वो राइट्स हैं जिनको हम इंग्लिश लॉ के अंदर पब्लिक राइट्स कहते हैं। यहाँ पर हम इसलिए उसको राइट्स ऑफ गॉड कहते हैं ताकि लोग जो हैं वो पुरअमन मुआशरे में रहें और तमाम लोगों के हकूक जो हैं वो महफूज रहें। और राइट्स ऑफ मैन से मुराद हुकूकुल इबाद, यानी इंसानों के, बंदों के हकूक है, एक बंदे का दूसरे बंदे से रिलेटेड। अब कहते हैं कि जनाब हुकूकुल्लाह वो हकूक होते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश की, कि जिनका ताल्लुक पब्लिक एट लार्ज से होता है, और इसके मवाज़ने में हम राइट्स ऑफ मैन देखेंगे तो वो राइट्स होते हैं जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल से होता है, लोगों से होता है। अब इसकी मिसालें क्या क्या हैं? इसकी मिसालें राइट्स ऑफ गॉड में नंबर 1 एक्ट्स ऑफ डिवोशन है। एक्ट्स ऑफ डिवोशन से मुराद अकीदा, फेथ, ईमान के मुतल्लिक अमूर जितने भी, यानी अब ये देखें किसी भी मुआशरे के अंदर इसे पब्लिक राइट कहा गया है, यानी उस ममलिकत, उस मुआशरे में रहने वाले हर इंसान का हक है
کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے متعلق اپنی زندگی گزارے، اور کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر خلاف ورزی کرے۔ دوسرا پنشمنٹ، پنشمنٹ ہم کہتے ہیں جرم کے نتیجے میں۔ جرم کیا ہے کہ جو اللہ نے جن معاملات کو، جن اقدامات کو جرم کہا گیا ہے کہ یہ مملکت کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے، اسے جرم کہا جاتا ہے۔ ان کی سزائیں تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہیں، پبلک رائٹس کے اندر۔ تیسری چیز ٹیکس، معاشرہ جو ہے، مملکت جو ہے وہ کس طرح چلے گا، اس کے لیے ریونیو چاہیے، آمدن چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لیے جس طرح زکوٰۃ ہے، عشر ہے، غیر مسلموں کے لیے جو ہے جزیہ ہے یا خراج ہے، تو یہ وہ ٹیکسز ہیں، یہ بھی پبلک رائٹس میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان میں کمی بیشی ہوگی تو اس سے پبلک ایٹ لارج انوالو ہوگا۔ جبکہ ادھر اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم رائٹ آف مین کی، رائٹس آف مین کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول میں سب سے پہلے سیفٹی آف پرسن، انڈیویجول کا تحفظ، اس کی عزت کا، اس کے مال کا، اس کی جان کا تحفظ۔ نمبر 2 فیملی رائٹ، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ فیملی لائف کو پروموٹ کرتا ہے، لہذا رائٹس آف مین میں فیملی رائٹس میں کیا مراد ہے کہ میریٹل جتنے بھی آپ کے رائٹس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سکسیشن کے جو رائٹس ہیں، انہیریٹنس کے جو رائٹس ہیں، چلڈرن سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں، وہ سارے آپ کے رائٹس آف مین یعنی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے اس کی ایگزامپل میں رائٹس آف مین کی، وہ ہے ٹو ڈو کانٹریکٹس، آپ معاہدہ کر سکیں۔ یہ بھی انڈیویجول کا حق ہے کہ وہ جس سے چاہے معاہدہ کر سکے۔ اس کی اگر ہم ڈفرینسز دیکھیں ان دونوں میں تو انفورسمنٹ کا ڈفرینس ہے۔ انفورسمنٹ کے حوالے سے کیا ڈفرینس ہے کہ رائٹس آف گاڈ جو ہے اس کو انفورس کرانا یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی، جس بھی مملکت میں آپ رہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد کرانا اور خلاف ورزی کی صورت میں اس پر گرفت کرنا۔ جبکہ رائٹس آف مین میں یہ اس کی انفورسمنٹ کی ذمہ داری اس انڈیویجول کی ہے جس کا رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد معافی کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ کیا ہے کہ رائٹس آف گاڈ کے اندر انڈیویجول جو ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، یا یوں سمجھے کہ اگر وہ معاف کر بھی دے تو اسٹیٹ معاف نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹ اسٹیٹ کے خلاف ہے، اس سے افیکٹ پبلک ایٹ لارج ہو رہی ہے۔ دوسری صورت میں رائٹس آف مین کے اندر جو معافی ہے وہ انڈیویجول کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس پہ عمل درآمد بھی انڈیویجول نے کرانا ہے، رائٹ اس کا وائلیٹ ہوا ہے، نقصان اس کا ہے، لہذا ذمہ داری بھی اس کی ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اس سے اسٹیٹ کو کوئی لینا دینا۔ دوسری کلاس کی طرف آتے ہیں، رائٹس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی دوسری کلاس جو ہے وہ ہے ایگزسٹنس کی بنیاد پہ اس کا تعلق۔ اس کو ہم اگر جنرلی کلاسیفائی کریں تو ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ رائٹس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ رائٹس۔ ڈیپینڈنٹ رائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی ایک خاص انڈیویجول سے جن کا تعلق ہو، یعنی ایک اے ہے، اس نے بی سے معاہدہ کیا تو اے کا بی سے جو تعلق ہے وہ ہم ڈیپینڈنٹ رائٹ کہیں گے، اور اس کو اردو میں حق غیر قائم بنفسی ہی بھی کہتے ہیں، یعنی اور انگلش میں اسے رائٹس ان پرسنم کہتے ہیں، یعنی جو کسی ایک انڈیویجول کے اگینسٹ ہو، ایک یا دو انڈیویجولز کے اگینسٹ ہو۔ انڈیپینڈنٹ رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی انڈیویجول کے نہیں بلکہ پبلک ایٹ لارج کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر میرا رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کے خلاف ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے رائٹ ٹو لائف کی ریسپیکٹ کریں اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے میری زندگی کا تحفظ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ لہذا وہ رائٹ جو پبلک کے اگینسٹ ہو اسے ہم انڈیپینڈنٹ رائٹ کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے رائٹ ان ریم بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اسے حق قائم بنفسی ہی کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے رائٹ کی نیچر کی بنیاد پہ۔ نیچر کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو یا تو رائٹس اوریجنل رائٹس ہوتے ہیں یا سبسٹیٹیوٹری رائٹس ہوتے ہیں۔ اوریجنل رائٹس وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی کنڈیشن کے بغیر ہوں، جس میں کوئی شرط نہ ہو، ایک جنرل ایک عام جو حکم نافذ ہوتا ہے یا جو ایک انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ایک جنرل پبلک ایٹ لارج کے لیے، وہ اوریجنل ہوتا ہے۔ اس کی مثال کتاب کے اندر دی ہوئی ہے کہ جس طرح نماز کے لیے اوریجنل رائٹ کیا ہے، اوریجنل ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ نے وضو کر کے جو ہے پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کی اوریجنل آبلیگیشن ہے۔ اب کنڈیشن کیا آ جاتی ہے؟
کنڈیشن یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو، اگر بندہ بیمار ہو، تو اب یہ دیکھیں یہاں پر کنڈیشن آ رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ سبسٹیٹیوٹ ہوگا، جسے خلف کہیں گے، یعنی اصل کی غیر موجودگی میں جو رائٹ ہم جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹری ہوتا ہے۔ تو قانون میں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جنرل لا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایکسیپشنز دے دی جاتی ہیں انٹو سرٹن سرکمسٹانسز جو ایکٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بغیر کسی کنڈیشن کے ہو وہ اوریجنل رائٹ یا اصل رائٹ جو ہے اصل حق کہلائے گا، جبکہ دوسرا جو ہے جو اصل کی غیر موجودگی میں ہو اسے سبسٹیٹیوٹری رائٹس کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ رائٹ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کلاسز کیا ہیں، کتنے حصوں میں ہم اسے جنرلی تقسیم کر سکتے ہیں۔